الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله وصدق رسول الله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ حضور رسالت مآب آل و اصحاب رسالت مآب مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین طہٰ و یاسین مزمل و مدثر گلشن ہستی کی اولین فصل بہار نیر تابہ ماہ خوبہ نہ جمالہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ امام اہل سنت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ حضرات، آنے والا مہینہ ذی الحجہ شریف کا مقدس مہینہ ہے، جس میں اللہ کے پیغمبر ابو الانبیاء جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد قربانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے بیانات میں قربانی اور آپ کے تعلق سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اور بے شک وہ جو تقوی والے ہیں، جو ڈر والے ہیں، جب انہیں شیطان کی جماعت سے وسوسہ آ جائے، تذکروا تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ شیطان ہمارا اولاد آدم کا، بنی آدم کا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ اولاد آدم کو کس طرح گمراہی اور بدی بے حیائیوں میں ملوث کرے، اس کے لیے طرح طرح کے طریقے اپناتا رہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے کچھ مخلصین بندے ایسے ہیں جنہیں شیطان بہکاتا نہیں ہے، اور اگر بہکاتا بھی ہے تو پھر وہ اللہ والے شیطان کے داؤ اور فریب اور اس کے دجل اور مکر سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کا ذکر سورہ اعراف کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اور جو ڈر والے ہیں جب انہیں شیطان چھو لے یا وسوسہ ڈال دے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں
اور ان کی آنکھیں کھل جایا کرتی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں دھکیلتا رہتا ہے۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ اس میں کمی نہیں کرتے، برائی میں ملوث ہوتے جاتے ہیں۔ دو طبقے کے لوگوں کا اس آیت پاک میں ذکر ہوا، ایک وہ جو شیطان کے داؤ فریب سے واقف ہو گئے اور بچ گئے، توبہ کر لی، توبہ نصوحہ کر لی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہو گئے اور راہ اعمال حسنہ میں بدستور لگ گئے۔ اور ایک وہ جماعت ہے کہ جنہیں شیطان بہکاتا ہے، تو وہ شیطانوں کے اس قدر بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اخوانہم، کہ وہ شیطانوں کے گویا بھائی ہو جاتے ہیں، اور شیطان انہیں برائی کی طرف دھکیلتا رہتا ہے، پھر کمی نہیں ہوتی، ہر دن ان کی برائیوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ اللہ والے اور صالحین ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا رہے۔ اولیاء صالحین اور واقعات و حکایات کی روشنی میں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی زندگی اور حیات ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہے، جب برائی کر بیٹھتا ہے تو ان کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ فوراً انہیں رب کی یاد آ جاتی ہے اور وہ توبہ کر کے واپس صحیح راہ پہ آ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور بندہ ہمیشہ رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، اس کے تناظر میں جو تفسیر میں بزرگوں نے اس آیت کریمہ کے تحت جو واقعات و حکایات بیان کیے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد جو 70 سال کا عابد ہے، 70 سال عبادت کرتا رہا، بندگی کرتا رہا۔ اب شیطان کب یہ چاہے گا کہ یہ اسی طرح عبادت میں پڑا رہے اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور یہ جنت لے کر دنیا سے جائے، یہ خدا کو راضی کر کے دنیا سے جائے، یہ اللہ کی جو ہے رب کی بارگاہ کا مقبول اور مبروک بندہ ہو کے جائے۔ شیطان اس پہ داؤ چلاتا ہے، اس پہ وار کرتا رہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر تائید نہ ہو تو بندہ کبھی بھی شیاطین کے وار سے بچ نہ پائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر دستگیری نہ فرمائے تو بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے شیطان کے وار اور اس کے مکر سے بچے گا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جس بندے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، اسے شیطان کے داؤ اور اس کے فریب سے آگاہ کر دیتا ہے، اور وہ بندہ وقت پر ڈیسیزن لے لیتا ہے کہ یہ جو ہونے والی بات ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ یقیناً شیطان کی طرف سے حملہ ہے، اس کا دجل مکر اور فریب ہے، ورنہ وہ چاہے تو بہکا دے۔ اور سرکار بغداد کی بارگاہ میں آیا تھا اور غوث اعظم سے کہتا ہے عبد القادر اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، تم اتنی عبادت کر چکے کہ اب تمہارا رب تمہاری عبادت سے راضی ہو گیا۔ اللہ اللہ، سرکار بغداد برج عظمی میں عبادت کر رہے ہیں، محو عبادت، محو بندگی اور ریاضت ہے، فوراً سمجھ گئے کہ ہاں یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ ماضی کے واقعات سرکار بغداد کے دماغ میں آنے لگتے ہیں کہ مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب ہوں، تم سے راضی ہو گیا، اب تمہیں نماز پڑھنے کی فلاں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ عبادت گزار اور تقوی و طہارت والے میرے آباء و اجداد ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں اس وقت بھی نمازیں ادا کی ہیں جبکہ تیر اور تلواروں کا سایہ ہے، اور میدان کارزار میدان کربلا خون سے رنگین ہے اور بلائیں اور مصیبتوں کا انبار ہے، شہزادے بھائی بھتیجوں کے لاشوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ اس وقت بھی رب کی طرف سے کوئی فرشتہ امام حسین کے پاس آ کر یہ نہیں کہتا ہے حسین اب تمہیں یہاں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، فوراً سرکار بغداد جو ہے
وہ ہوش میں آ گئے اور آپ سمجھ گئے کہ شیطان کا دجل و فریب ہے. آپ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں. وہ بادل جو آ کر کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا رب ہوں، وہ بادل چھٹ گیا. ایک کالا دھواں اس سے نمودار ہوتا ہے اور آپ غوث اعظم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بادل چھٹا، کالا دھواں نکلا، بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے کہہ رہا ہے عبد القادر جیلانی تم نے مجھے پہچان لیا. آج تو تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، تمہارے دانائی تمہارے علم نے تمہیں بچایا. سرکار بغداد کہتے ہیں ایک مرتبہ اور دھوکہ دے رہا ہے. اگر علم بچاتا تو بہت زبردست عالم رہ چکا ہے، فرشتوں کا سردار رہ چکا ہے. یقیناً عبد القادر کو علم نے نہیں، اس کے رب کے فضل اور کرم نے بچایا. اللہ اللہ. ورنہ شیطان جاتے جاتے کیا کہہ گیا؟ عبد القادر یہی جگہ ہے جہاں میں نے تم سے پہلے 70 عابدوں کو، زاہدوں کو، اسی جگہ تمہاری طرح عبادت کرنے والے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. اے عبد القادر تم پہ تمہارے رب کا فضل ہے کہ تم میرے داغ اور مکر و فریب سے بچے رہتے ہو. تو یہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے. وہ عابد 70 سال تک عبادت کرتا رہا، بندگی کرتا رہا، اور پھر ایک دن شیطان آیا اور شیطان نے اس کو ورگلایا. اور وہ عابد شیطان جو ایک عورت کی شکل میں تھا، ایک دوشیزہ کی شکل میں تھا، عابد نے اپنے جو ہے اتنے 70 سال کی عبادت کیا تھا. اب اس شیطان جو عورت اور حسین خوبصورت شہزادی کی شکل میں آیا ہے، عابد کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا اور اس نے اس شیطان جو عورت کی شکل میں ہے اس سے بدکاری کر لی، بدفعلی کر لی. فوراً اس کام سے جدا ہوتا ہے. اسے ندامت آئی، اسے پریشانی ہوئی. مولا میں نے 70 سال تیری عبادت کی ہے، اس 70 سال کی عبادت میں نے ایک لمحہ بھی کبھی بھی اپنے لیے جیا نہیں، اور دنیا کے ساری لذتوں اور دنیا کے انعام اور اس کی بہتریوں کی طرف میں نے کبھی بھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا. 70 سال کا ایک ایک لمحہ مولا تیری عبادت تیری بندگی میں گزار ڈالا، مگر آج مجھ سے یہ کیسا کام ہو گیا؟ اس زنا کی وجہ سے میرے 70 سال کی عبادتیں رائگاں ہو گئیں، 70 سال کی عبادتیں میری بیکار ہو گئے. فوراً اس کام سے وہ عابد الگ ہوتے ہیں اور دل میں ندامت آئے. اب ندامت اس قدر ان کے دماغ، ان کے ذہن و فکر پہ سوار ہوتی ہے. خوف خدا اس عابد پہ ایسا غالب آیا، خشیت الہی کا ایک ایسا پردہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور خوف خدا بندی کی چادر اس طرح وہ عابد کو ڈھانکتی ہے کہ وہ دیوانوں کی طرح اپنے بال اچھالتا ہوا، اپنے بالوں کو بکھیرتا ہوا وہ آبادی سے باہر نکل گیا. مولا میری معافی، مولا حتۃ مولا میری معافی، یہ کہتا ہوا وہ آبادی سے نکل گیا. 70 سال عبادت کرنے والا جس نے کبھی 70 سال میں ایک وقت بھی نماز تہجد کو نہ چھوڑا ہو، جس نے نماز چاشت اور نماز اشراق و ابابین تک کو نہ چھوڑا ہو، 70 سال عبادت کرنے والا وہ بندہ اس ایک گناہ کی وجہ سے اتنا شرمسار ہو گیا کہ اس گناہ کے بوجھ، اس کی ندامت اس کے ذہن و فکر پہ ایسے چھاتی ہے، وہ دیوانوں کی طرح آبادی سے باہر نکل گیا اور ایک ہی خیال ہے مولا میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب تیری بارگاہ میں آؤں گا تو کیا منہ لے کے آؤں گا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی ایسا کام سرزد بھی ہو جائے تو وہ اپنی نیکیوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنے ان برائیوں کی طرف نظر کرتا ہے. مولا میرا یہ کام تیری بارگاہ میں تیری قانون اور تیرے قرآن کے خلاف ہو گیا، اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. یہی اللہ وہ صالحین کی سیرت ہے. سرکار بغداد کو حرم کعبہ میں دیکھا، سرکار حضرت علامہ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ سعدی شیرازی ان کا ذکر اپنی کتاب گلستان میں نقل کرتے ہیں. دیدن عبد القادر را در حرم کعبہ، لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو حرم کعبہ میں دیکھا. ایک جوان جو دھوپ کا زمانہ ہے اور چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے اور طواف خانہ کعبہ کے بعد حرم کے ایک
کونے پہ آ کر مقام ابراہیم کے قریب ایک جوان کو لوگوں نے دیکھا، وہ سجدہ میں ہے اور سجدہ میں روتا گر گراتا ہوا کہہ رہا ہے، اے مولا اگر میری عبادت تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ تیرے نیک لوگ اور تیرے پاک بندوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ ہونا پڑے۔ مولا اگر میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے پہ نہیں ہے، مقبولیت کی سند پانے والی نہیں ہے، میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ میں تیرے نیک لوگوں کے سامنے شرمسار نہ ہو پاؤں، تیرے عابدین کے سامنے شرمسار نہ ہو پاؤں۔ یہ جوان حرم کعبہ میں مقام ابراہیم کے قریب سجدہ کر کے کہہ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں اس قدر آنسوں کی قطار ہے، سجدہ گاہ بھیگ گئی ہے اور وہ آواز لگا رہی ہے، ہچکیاں آ رہی ہے روتے روتے۔ حرم کعبہ کعبے کا طواف کرنے والے جتنے بھی طائفین ہیں وہ سارے لوگ طواف کرتے کرتے اس جوان کی حالت کو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ یہ جوان آج رو کے اپنے رب کو منا لے گا، اس جوان کی آنسو آج اپنے پروردگار کی رحمت میں جوش پیدا کر دیں گے، اس جوان کا بلبلانا اور رونا و گل گرانا آج خیمت خداوندی کے آنے کا سبب بنے گا۔ اللہ اللہ، حرم کعبہ میں لوگ طواف کر رہے ہیں اور اس قدر جوان کا رونا سن رہے ہیں، ہچکیاں جاری ہے اور اس قدر رویا، ایک آدمی سے رہا نہ گیا، وہ طواف کو موقوف کرتا ہے۔ طواف موقوف کرنے کے بعد اس سجدہ کرنے والے جوان کے ہاتھ پہ پیٹھ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے، اے جوان، یا ایھا الشباب، اے جوان آج تو اس قدر رویا ہے اور تیری اس مناجات میں ایسا درد ہے، تیری اس دعا کے اندر ایسا کمال اور جذبہ عبودیت ٹپک رہا ہے، یقیناً تیرے آنسو کو تیرا پروردگار رائیگاں نہ کرے گا، تیری اس دعا کو تیرا پروردگار کبھی بھی بیکار نہ جانے دے گا۔ تو اتنا رویا ہے، اٹھ جا، اللہ بڑا کریم ہے، اٹھ جا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اٹھ جا، وہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے، تو اس کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، تو اس کو عابد و زاہد معلوم ہوتا ہے، اور اس کی کرم اور اس کے رحم کا کیا اندازہ۔ مولانا روم کہتے ہیں، سنی دم کے روزے جزا در امید و بیر، بدارہ بنے کا ببخشت کریم، سنا ہے کہ قیامت کا میدان جو خوف و امید کا میدان ہوگا، مگر یقین ہے کہ وہ رب اتنا کریم ہے، نیکوں کے صدقے بروں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ سنی دم کے روزے جزا در امید و بیر، بدارہ بنے کا ببخشت کریم، وہ قیامت کا دن امید و خوف کا دن ہے، مگر وہ کریم ہے جب کرم کرنے پہ آتا ہے، امید ہے اس کی کرم نوازی سے اچھوں کے بدلے وہ بروں کو بھی بخش دے گا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ ایک جگہ اعلی حضرت فرماتے ہیں، شور میں سنے نو سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقیہ میں دے تیرے صدقے رمضہ آیا، نامہ سے رضا کی مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو وہ میرے پلے میں اچھے میاں آیا۔ بدکار رضا خوش ہو، بدکام بھلے ہوں گے، اچھا میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا۔ اللہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نیکوں کے بدلے میں بروں کو بھی بخشش فرما دے گا۔ ہم گنہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ گنہگار چور صحیح، گنہگار صحیح بدکار، چور صحیح ناکار صحیح ہے، وہ کیسائی صحیح ہے تو کریمہ تیرا مولا کیسا بھی ہے، تیرے محبوب کی محبت سے وابستہ تھا، تیرے محبوب کی عقیدت سے وابستہ تھا، گناہوں کا انبار ضرور ہے مولا، مگر محبت تیرے محبوب کی لے کے آیا ہے، ملت ابراہیم ملت محمدی پہ اس کا خاتمہ ہوا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت جب شفاعت کے لیے کمر باندھ لیں گے، اور آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی، اور جب سرکار جہنم سے نکالیں گے اپنے گنہگار امتیوں کو، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ پٹا باندھے۔ اللہ اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی بھاری چیز کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھانے والا پہلے آستین چڑھا لیتا ہے، پھر اپنی کمر پہ پٹا باندھ لیتا ہے، پھر بھاری چیز کو اٹھاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے امتی گنہگار ہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ضرور داخل ہو گئے، مگر اب مصطفیٰ جان رحمت جب اسے جہنم سے نکالیں گے، اعلی حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ انہیں جہنم سے نکالنے کے لیے آستین چڑھائیں گے، اپنی کمر پہ آقا پٹا باندھیں گے،
کتنا بہتر نظریہ امام اہل سنت نے پیش کیا ہے. آستین رحمت عالم الٹے, کمر پاک پہ پٹا باندھے, نارے دوزخ میں گرنے والے کو صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. نارے دوزخ میں گرنے والوں کو صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. جب صبح آتی ہے طیبہ سے ادھر, کھلکھلا پڑتی ہے کلیاں یکسر, پھول جامہ سے نکل کے باہر رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں, رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں. نہ کی ہو زیبا تجھے تاج بری, تیرے ہی دم سے ہے سب کی جلوہ گری. ملک و جن و بشر حور و پری, جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں. لب پہ آتا ہے جب نام جناب, منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, سونپیں اپنے انہی کو سب کا. اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, سونپیں اپنے انہی کو سب کا. لو لگی ہے کب اس در کے غلام, چارائے درد رضا کرتے ہیں. اللہ اللہ. اور وہ جوان جو خانہ کعبہ کے ایک کونے حتیم کے اندر, خانہ کعبہ کے کونے حرم کے اندر رو رہا ہے, وہ آدمی قریب آیا. علامہ سعدی کہتے ہیں آدمی پیٹ تھپ تھپاتا ہے اور کہتا ہے اے جو ہے رونے والے اٹھ جا, سجدے سے سر اٹھا, آج اللہ تعالیٰ تیرے مناجات کو قبول کرے گا. اب اس جوان نے جب سجدے سے سر اٹھایا ہے, حیرت کے انتہا نہ رہی. وہ جوان کوئی اور نہ تھا, قیامت تک آنے والے ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی تھا. اللہ اللہ, جن کا یہ حال ہے, ارے وہ اگر ٹھوکر مارے تو ولایت عطا کر دے, مردے کو دم کر دے تو اللہ مردے میں پلٹنی ہوئی جان کو واپس لوٹا دے. وہ اگر جاتے جاتے قبر کو ٹھوک لگا دے تو قبر کا مردہ جان کی ساری طاقتیں لے کر قبر سے باہر آ جائے. جس کو اللہ نے اتنا کمال, اتنا پاور, اتنا اختیار, اتنے تصرف دیا ہے, اگر چور پہ نگاہ ڈالے چور بھی وقت کا قطب اعظم بن جائے. جس کے پاس اتنا کمال ہے, مگر اس عبد القادر کی عبادت کا حال یہ ہے, حرم کعبہ میں کہہ رہے ہیں مولا میری نیکیاں اگر قبول نہیں ہیں تو قیامت کے دن اندھا ہو کے اٹھانا, تاکہ تیرے نیکوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ ہونا پڑے. جب عبد القادر ہمارا پیر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے, ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تذکروا, ہوشیار ہو جاتے ہیں, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اور آنکھیں کھل جاتی ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے, یہ فریب دے رہا ہے, یہ دجل کر رہا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھا ہے چندرانے والے جو تم کو نہ جانے حضرت چال چلی ہے اس اجنبی سے. یہ جو ہے شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ اللہ. سنیے گا وہ عابد اور ایک گناہ کی وجہ سے اتنا شرمسار ہوتا ہے, عبادت کر کے عبادت 70 سال کی کر کے ایک گناہ سرزد ہو گیا. اب وہ دیوانہ ہو کے نکل گیا, مولا معافی, مولا معافی, مولا بخشش, مولا بخشش. 70 سال کی عبادتیں میری تو بیکار ہو گئی. اللہ اللہ. یاد رکھیے ان بزرگوں کے واقعات ایک حکایت اور نہیں ہے بلکہ امت کے لیے درس ہے. جو 70 سال کا عابد اگر ایک مرتبہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر دیوانہ ہو جاتا ہے کہ مولا اب میرا کیا حال ہوگا. یہاں گناہوں کے انبار میں لپیٹے پڑے ہیں, یہاں صبح سے شام تک آنکھوں کے زنا ہو رہے ہیں, ہاتھوں سے زناکاریاں ہو رہی ہے. یہ موبائل ایک زناکاری کا درباس ینتر ہے, اس کا اچھا استعمال بھی ہے, مگر رات کو 2-2 بجے تک اس میں گندی اور غلاظت یہودیوں کی تصویریں دیکھنا. یہ ایک موبائل جس کی اسکرین پر ساری دنیا آ گئی ہے. آنکھوں کا بھی زنا ہے, حدیث پاک میں آیا ہے, ہاتھوں کا بھی زنا حدیث پاک میں آیا ہے. اگر کوئی برا خیال کرتا ہے اس کے خیالات کا بھی گناہ ہوتا ہے. یاد رکھیے اس عابد کی حکایت ایک درس دے رہی ہے, اس عابد کا واقعہ ایک حکایت بنا رہا ہے. اس عابد کا واقعہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافر ہے. آج ہماری سماج میں جینے والا وہ
نوجوان جو یہ سمجھتا ہے کہ آگے چل کر میرا حال کیسا ہونے والا ہے، اپنے مستقبل سے بے خبر ہو کر آج دنیا کی ساری لذتوں سے کے ساتھ ہم کنار ہو کر اللہ اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کا جذبہ جس کے اندر نہ رہا، وہ جوان جس کی جوانی کے اندر حضرت خالد ابن ولید اور حضرت ابو ذر غفاری کے زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے تھا، آج وہ جوان یہودیوں کی ساری سازشوں کا شکار ہو گیا، مغربی ساری تہذیبوں کا شکار ہو گیا، امریکہ کی سارے کلچر کا شکار ہو گیا، جس نے یہ سمجھا کہ بس کھانا پینا کھیلنا کودنا اسی کو زندگی سمجھ چکا ہے، اسی کو جو حیات سمجھ چکا ہے۔ کبھی ایک لمحہ ایسا گزار کہ تیری ذہن کے سارے زاویے تیری فکر اس دنیا کی لذتوں کی طرف نہیں بلکہ تیرے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میری آنکھوں میں دنیا کی ساری لذتیں آ جائیں تو کیا کمال ہے، جب ان آنکھوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ گنبد خضرا اور گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آمینہ کے لال تاجدار مدینہ کا اگر چہرہ ان آنکھوں میں نہیں بسا تو پھر کیا بسا؟ مفتی آدم فرماتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ وہ جوان ذرا اس واقعے سے حکایت لے، یہ واقعہ عابد کا نہیں ہے، یہ آنے والے جوانوں کو حکایت پیش کر رہا ہے، ایک درس دے رہا ہے، ایک میسج، ایک سبق، ایک لیسن دے رہا ہے۔ وہ عابد نکلتا ہوا دیوانوں کی طرح ایک گرجا گھر کے قریب پہنچتا ہے، بھوکھا تھا پیاسا تھا، وہاں تقریباً 17 فقیر بیٹھا کرتے تھے، 17 فقیر بیٹھا کرتے تھے۔ عابد تو کہ کئی دنوں سے نکلا تھا وہ بھی ان فقیروں کی لائن میں بیٹھ گیا۔ روزانہ ایک سرمایہ دار آتا تھا اور اسے پتا تھا کہ یہاں بیٹھنے والے 17 فقیر ہیں تو گھر سے وہ عابد 17 روٹیاں لے کے آتا تھا اور ان 17 لوگوں میں تقسیم، فقیروں میں تقسیم کرتا۔ آج یہ عابد جس نے گناہ کر لیا آج یہ بھی آ کے بیٹھ گئے، 18 ہو گئے، کتنے؟ 18 ہو گئے۔ اب وہ سرمایہ دار آیا، آ کے جب روٹیاں تقسیم کر رہا ہے عابد کو بھی ایک روٹی مل گئی مگر آخر والا جو ایک فقیر تھا وہ بچ گیا، وہ بچ گیا۔ اب وہ کہتا ہے سرمایہ دار کہ کیا ہوا، فقیر زیادہ ہو گئے یا میں نے روٹیاں کم لی ہیں؟ فقیر تو زیادہ ہوں گے نہیں کیونکہ کئی دنوں کئی مہینوں سے اتنے ہی فقیر بیٹھے ہیں۔ اب ایک فقیر جو آخر والا تھا وہ رہ گیا، اب وہ اس کے بغل میں ہی عابد بیٹھا تھا، اس کے دل میں فوراً خیال آیا اے فلاں انسان ایک زبردست گناہ تو کر چکا ہے، اب کسی کی روٹی بھی چھیننے کا ارادہ ہے تیرا، کسی کے مال اور کسی کے رزق پر بھی شب خون مارنے کا ارادہ ہے۔ اس عابد کو غیرت آ گئے، مولا میں بھوکا ضرور ہوں مگر یہ عابد یہ سرمایہ دار روزانہ آ کر 70 روٹیاں لے کر 70 فقیروں میں تقسیم کرتا ہے، آج میری وجہ سے ایک اللہ کا بندہ ایک فقیر بھوکا رہ جائے گا، نہیں چاہیے، ایک گناہ تو زبردست کر چکا، اب کسی کے پیٹ پہ لات مارو، کسی کے رزق کے لیے رکاوٹ و حائل بنو، نہیں۔ اس عابد کو غیرت آ جاتی ہے، اس کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، اس کا غیرت پنا اتنا جذبے میں آ گیا، اس نے فوراً جو ہے وہ روٹی پاس والے فقیروں کو دے دی اور وہ وہاں سے اٹھتا تیزی کے ساتھ اس آبادی سے باہر نکل گیا، آبادی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ توبہ تو کرتا ہی رہا، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ سنو یہ واقعہ حدیث پاک میں آقا نے بیان فرمایا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے 70 سال کی عبادتیں ایک پلے میں رکھی گئی اور ایک مرتبہ جو اس نے زنا کیا لیا، ایک بدکاری کر لی، اس گناہ کو ایک پلے میں رکھا گیا۔ آقا فرماتے ہیں 70 سال کی تہجد پہ وہ گناہ بھاری ہو گیا، 70 سال کے نماز اور تلاوتیں، 70 سال کے ریاضت و بندگی پر ایک زنا بھاری ہو گیا۔ آپ بھی ڈر رہا ہے اس ایک گناہ نے 70 سال کی عبادتوں کو جو ہے ضائع و بیکار کر دیا، اب تو جہنم میں جانا یقینی ہے۔ اللہ اتنے میں کیا دیکھتا ہے، اچانک ایک فرشتہ آیا اور اس کے ہاتھ میں اور کاغذ میں لپیٹا ہوا کچھ حصہ تھا، اس کو اس پہ رکھا گیا تو کیا دیکھتا ہے، اس کے نیکیوں کے پلے میں کاغذ میں لپیٹی ہوئی وہ چیز، کپڑے میں لپیٹی ہوئی وہ چیز رکھی جاتی ہے تو سارا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور برائی ایک ہی پلے
میں تھی زناکاری، وہ ہلکی ہو گئی اور اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، اسے جنت میں جانے کا حکم ملا۔ ابھی جاتے جاتے کہتا ہے مولا 70 سال کی عبادت پر ایک گناہ بھاری ہو گیا جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا، مگر اس سفید کپڑے میں لپیٹی ہوئی کوئی چیز جسے نہیں جانتا، کون سی چیز ہے جو مجھے جنت میں لے جا رہی ہے؟ اللہ فرشتہ اٹھاتا ہے، اٹھا کے اسے کھولتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے، آج کل دنیا میں ایک روٹی جس غیرت کی وجہ سے اس فقیر کے حوالے کر دی تھی، بس اسی روٹی نے آج تجھے جنت عطا فرما ڈالی ہے۔ اللہ دیکھیے یہ ایثار کا بدلہ ہے، ایک روٹی ہے مگر اس ایک روٹی کتنی غیرت آ گئی، مولا یہ تو اس کا حق ہے، میں اس کا حق کیسے ماروں گا؟ روٹی اس کو دے دی اور چلے گئے۔ اللہ اس ایک روٹی کے بدلے میں اس کے سارے جو گناہ ایک ہی تھا وہ بھی ہلکا ہو گیا، اس ایک روٹی کے بدلے اللہ نے جنت کا حق اسے عطا فرما ڈالا۔ اللہ آپ بتائیے اس ایک روٹی کا حق یہ ہے، بتاؤ اگر ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اگر ہم غریبوں کو کھلاتے رہیں تو بتائیے اعمال کس قدر ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ایثار پیش کیجئے اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے، اور آبادی میں رہنے والے فقراء و مساکین، آپ وقت پہ زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ تو فرض نکالنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفلی خیرات کرتے رہیں۔ آقا فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، مصطفیٰ کہتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، عطا کرنے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، خیرات کرنے والا ہاتھ خیرات لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کے اولیاء و صالحین کا اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں ذکر فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبکم، مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل جلا پاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن وہ ہے جب اس کے پاس اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے اس کا ایمان ترقی پاتا ہے، اس کا ایمان جو ہے جلا پاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا رہتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ نے جو اسے دیا ہے اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا یہ ایمان والے کی علامت ہے، خیرات کرنا صاحب ایمان کی علامت ہے، اور انہی کے تعلق سے اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، سنو یہی لوگ سچے مومن و مسلمان ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہے۔ تو اس ایک روٹی نے اس عابد کو جو ہے بخشا دیا۔ آپ ذرا یہ بھی سن چکے، اب اس کا سیکنڈ اپوزٹ پارٹ بھی سن لے۔ جب ایک روٹی کسی کو دینے کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے، آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہو ایک روٹی چھیننے کا وبال کتنا ہوگا۔ یہاں جو کنٹل کا کنٹل پیٹ میں آ جاتا ہے، سود کا آئے، حرام کا آئے، حرام کاری کا آئے، کسی کے چھین کی آئے، حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، سیٹھ آئے وہ مال ناکھو وکھارما، کسی سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کس کا چھینا ہوا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی سے دھوکہ دے کے لے لیا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی چیٹنگ کر لی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی چوری کر لی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ذرا خیال تو کر، آج جس کا 10,000 لے لیا ہے اس 10,000 میں اس کے بچے کتنی امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے۔ آج جس کا تو 5,000 لے لیا ہے اس کے بچے امید لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وقت پہ مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتا ہے، یہ مزدور جب گھر پہ جاتا ہوگا اس کی بیوی دروازے پہ کوئی امید لگا کے بیٹھی ہوگی، اس کا بچہ اپنے کھلونوں کی تمنا کرتا ہوگا، اس کے گھر والے اس مزدور کے آنے کے انتظار میں کس قدر ہاتھوں کو مسلتے ہوں گے۔ سارا دن آ رہا ہے، اب کچھ کما کے آیا ہوگا، اب ہنڈیاں چولہے پہ رکھی جائے گی، اب ہمارے گھر میں بھی روٹی پکائی جائے گی، مگر معاشرے میں رہنے والے چند شریر قسم کے لوگ جس کے ذہن و فکر میں خدا کا خوف مطلقاً نہیں ہے، وہ یہ ذرا برابر خیال نہیں کرتے میرے اس دھوکہ کی وجہ سے کسی غریب کا بچہ بھوکا سو جائے گا، کسی غریب کی بیوی بھوکی سو جائے گی۔ سنو، اگر اس کے دل سے آہ نکلتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا
لکڑیاں جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ علامہ جو ہے ابو نور کہتا ہے خدا پناہ میں رکھے جلال مومن سے نگاہ بدلی عالم میں انقلاب آیا۔ مولانا سعدی رحمت اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے، ایک آدمی غریبوں سے بہت سستی قیمت میں لکڑیاں خریدتا اور امیر لوگوں کو بہت بھاری قیمت میں لکڑیاں بیچ دیتا۔ اب اس گاؤں میں لکڑیاں خریدنے والا ایک ہی امیر تھا، اگر یہ خریدے گا نہیں تو غریب لوگ بیچیں گے کیسے؟ لہذا مجبور ہے وہ 1000 روپے کی لکڑیوں کا 200 روپیہ ہی دیتا تھا، غریب کو بیچنا ہی ہے۔ بیچارہ صبح سے مزدور چلا جاتا اور جا کر سارا دن مزدوری جنگل میں لکڑیاں کاٹتا رہتا، اور جب واپس آتا اس کو جو ہے امیر کو بیچنا مجبوری تھے، مگر وہ مکمل معاوضہ نہیں دے رہا ہے، 1000 کا 200 یا 100 روپیہ دے رہا ہے، مگر مجبوری ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اب اس کی عادت تھے غریبوں سے سستے میں خریدتا، امیروں کو مہنگے داموں میں بیچ دیتا۔ اللہ اللہ، غریب پریشان تھا مگر کرے کیا، مجبوری ہے، غریب حیران تھا، مزدور پریشان ہے مگر کرے کیا، حیرانی ہے۔ اللہ اللہ، ایک دن ایسا ہوا اس آدمی، اس امیر، اس سرمایہ دار جو لکڑیاں خریدنے والا تھا، اس کا ایک زبردست گوڈاؤن بنا ہے جہاں لکڑیاں جمع کرتا تھا۔ ایک رات کو اپنے گوڈاؤن کے باہر سو رہا تھا چارپائی پہ، اچانک کہیں سے آگ کی چنگاری آتی ہے، اس آگ کی چنگاری اس کے گوڈاؤن میں گئی اور لاکھوں درہم و دینار کا پڑا ہوا مال تھوڑی دیر میں جل کے خاکستر ہو گیا، اور جب گرمی آنے لگی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھا اس کے گوڈاؤن کے اوپر سے دھواں آ رہا ہے، اس کے گوڈاؤن کی چھت سے دھواں نکل رہا ہے۔ کسی اچانک اٹھ کے کہتا ہے ارے یہ کیا ہوا، میرے گوڈاؤن اور میرے میل کے اوپر دھواں کیسا ہے؟ ایک صاحب دل گزر رہا تھا، دھواں نہیں ہے، یہ مزدوروں کے دل کی آہ نکل رہی ہے، دھواں نہیں ہے، یہ غریبوں کے دل کی دھواں اور ان کی آہیں نکل رہی ہے۔ اتنا کہن ہونا تھا، سارا گوڈاؤن جل کے خاکستر ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھیے خدا پناہ میں رکھے جلال مومن سے عالم نگاہ بدلی، عالم میں انقلاب آیا۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مگر کبھی بھی ناحق لینے کی فکر نہ کرے، کسی کو دھوکے کی فکر نہ کرے۔ آج آپ کا کسی کا دھوکہ دینا کسی کے غریب بچے کو ایسے ہی سلا دے گا، کسی کے غریب بچے کو ایسے ہی بغیر کھائے ہوئے نیند آنی آ جائے گی، اس لیے ان کا خیال کیجئے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں بہتر مومن وہ ہوتا ہے جو مزدور کو اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دیا کرتا ہے، بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو حق والوں کو اس کے کہنے سے پہلے حق پہنچا دیا کرتا ہے۔ اگر یہی حال ہی رہے یقین جالیے مومن راضی ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کرم کے قافلے بندے پہ نازل کرتا رہے گا۔ اس لیے مومن کو اگر کچھ آپ کسی کو دے نہیں سکتے تو کسی کا ناحق چھیننا بھی نہیں چاہیے، اور کسی کو دو، کسی کو راضی کر لیا۔ مولانا روم کہتے ہیں دل بدست آر کے حج اکبر اس، مومن کو راضی کر لے، یہی حج اکبر ہے، یہی حج اکبر ہے، یہی اللہ تعالی حج کا ثواب دے دے گا۔ حضرات تو یہی ہے اللہ، اسی لیے ان دیکھو اس عابد صاحب نے ذکر کیا اور توبہ کی، اللہ نے کتنا انعام عطا کر دیا۔ انہی کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں شیطان چھو لیتا ہے، شیطانی وسوسہ آئے یا کوئی غلط کام کرے، تذکروا ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون آنکھیں کھل جاتی ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ توباؤں کو معاف کر کے پہلی حالت بندوں کو لوٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حسن عمل، حسن عقیدہ، مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا